آپ فرماتے ہیں میں تیسرا حج کرنے جا رہا تھا. شیخ ابو مرتعش کہتے ہیں کتنا حج تھا؟ اللہ خیر فرمائے. میں نے تو حاجی دیکھے ہیں مینا میں بیٹھتے ہیں نا، جب عرفات سے آ جاتے ہیں احرام اتر گیا تو پھر حاجی بھی کہانیاں سناتے ہیں کہ میری 5ویں باری ہے، میری 6ویں باری ہے. وہ بڑی بڑی داستانیں. ایک جملہ تے انہاں حج تے نا مینوں لگدا ہے کہ پکا ہو گیا. کہندے جدوں میں پہلی باری آیا تھا نا پھر فٹافٹ دل کردا ہے بندہ پوچھے کہ ہن کنی بھی باری آیا. اس پہلے فکرے کا نا معنی یہ ہوتا ہے کہ فوراً مفہوم مخالف مراد لیا جائے، پوچھا جائے کہ پاجی ان کے نوا پھر ہے. یعنی بتاتے ہیں شیخ ابو مرتعش کہتے ہیں میرا تیسرا حج تھا. تیاری ہو گئی، کپڑے باندھ لیے، کٹ ہو گیا، روٹیاں کھلا لی، مبارکیں مل گئیں، ہار میں نے ڈلوا لیے. گھر میں بیٹھا تھا، میری اماں کہنے لگی پتر پانی کا گلاس تو پلانا، حج پہ جا رہا ہوں، تیاری ہے. اور آج کل کی تیاری نہیں کہ 4 گھنٹے میں جدے، یعنی اونٹ پہ جانا ہے، مہینوں لگیں گے. مشقت والا کام اور تکلیف والا کام ہے. اور اس طرح نہیں کہ آپ جہاز میں بھی روٹی ملتی ہے، پانی ملتا ہے، باتھ روم کا بندوبست ہے، ایسا کچھ نہیں. دالیں ساتھ لے کے جانی ہے، رستے میں پکا کے کھانا ہے، پتہ نہیں پانی ملے کہ نہ ملے. مشقت والا آج، محنت والا. کہتے گھر بیٹھا تھا، اماں کہنے لگی پتر ہے پانی دا گلاس تے پہ آئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں مولوی بھی ہوں، پیر بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، چھوٹے بھائی کو چاہیے تھا اماں کو پانی وہ پلا دیتا. دیکھو مسئلہ ہے. کہتے میں نے چھوٹے سے کہا کہ جا ذرا اماں کے لیے پانی لے آ. کہتے وہ چلا گیا پانی لینے. تو میرے دل میں خیال آیا ابو مرتعش یہ تو کس طرح کا نیک ہے، یہ تو کس طرح کی نیکیاں کر رہا ہے. حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور اماں کو پانی پلانا تیرے لیے مشکل ہے. یہ کس طرح کی نیکی ہے؟ نونوکھا نیک ہے. یعنی مہینوں کا سفر کر کے بیت اللہ جانا آسان ہے اور یہ 2 منٹ کے لیے مٹکے تک اٹھ کے جانا مشکل ہے. پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جب حج کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے، واپسی پہ استقبال ہوگا، نعرے لگیں گے. اماں کو پانی پلانے پہ یہ کام تو کوئی نہیں نہ ہونے، یہ تو کسی نے نہیں نہ کہنا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے نا اسی وقت اٹھ کے پہلے بھائی سے معافی مانگی، پھر اپنی اماں سے معافی مانگی. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. دونوں سے معافی مانگی اور پھر میں نے نا وہ ہار شار اتار کے رکھے. تو میرے ساتھی کہنے لگے حج کرنے نہیں جانا. میں نے کہا نہیں یار، یہ حج کوئی نہیں، یہ دکھاوا ہے، میں نے نہیں کرنا. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو. بڑے بڑے سیٹھ ہیں، کہتے ہیں سارا خرچہ میرا. تو پہلے 10 کمائے کتوں نہیں؟ کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو. اوے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے شاہ ہوئے کیتی جاندے ہو. حضرت سیدنا شیخ ابو مرتعش فرمانے لگے کہ اماں کو پانی پلانا مشکل اور حج پہ جانا آسان. میں شور کرتا ہوں. ایک دفعہ ہم واپس آئے عمرہ کر کے تو فجر کا وقت تھا. اوتھے حاجی بڑی پابندی کراندے نے. میرے ورگے بندیاں دیاں کئی پریشانیاں ہوندیاں نے. کسی ویلے کسی بندے نوں یہ کہندیاں سن لیندے نے کہ معاذ اللہ امام حسین تو باغی تھے. تو اب اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس نے اٹھ کے جانا ہے یا اس نے کیا کرنا ہے. ایسے شخص کو اپنا امام ماننا ہے کہ نہیں ماننا. بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. اتنے وہ بڑی پابندی کرنے کہتے ہیں مولوی صاحب نماز دا ٹائم ہو گیا. میں کہتے پاکستان جا کے پتہ لگے گا میں کنا کو ٹائم ہویا ہے. تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو واپسی پہ ہم اترے ایئرپورٹ پہ لاہور تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، رات کی فلائٹ تھی. تو میں کیا حاجیو وہ بیگ تو انہوں لاب بھی جاننے نے 2 رکعتاں پڑھ لو فجر دیاں. ایک کدھرے جان لگے یہ تواڈے نام لکھے نے، تسی بڑے سیانے ہو، تسی آن لگیا نفل توبہ دے نہیں ایڈے سیانے پڑھے جدا تسی موٹا موٹا بیگاں تے نام لکھے ہے اور چنگیاں تساں ٹیپاں لائیاں نے، کدھرے نہیں جان لگے بستے. اے ایتھے ہی نے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوندا. لیکن آپ یقین کریں کہ وہاں جا کے فوٹو کھینچنا آسان، وہاں اللہ اللہ کرنی آسان. میں نے ایک پوری تقریر کی تھی ایک دفعہ غریبوں کا حج پوری. مجھے ایک صاحب نے کہہ لیا جی امیر بندے حج کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں نے کہا میں تمہیں درجنوں حدیثیں دیتا ہوں، درجنوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کر، فجر پڑھ کے بیٹھا رہے مسجد میں.
زیادہ سے زیادہ 30 منٹ 35 منٹ بیٹھنا پڑتا ہے۔ فرمایا سورج نکل جائے تو 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ پر یہ تہار نہیں پینے، استقبال نہیں ہونا، یہ کسی حاجی صاحب لہذا یہ حج اوکھا ہے، یہ مشکل ہے، وہ آسان ہے۔ اللہ کے بندے محتاط، وہ کہتے ہیں اپنی نگرانی کر یار، تو جو رستہ تو جا رہا ہے وہ رستہ ٹھیک ہے، جس سمت کا تو نے تعین کیا وہ سمت تیری ٹھیک ہے، تیری اللہ اللہ صحیح ہے، تیرے رویہ ٹھیک ہے۔ محتاط زندگی، تقوی والدہ گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں کہتے ہیں جو لوگ طریقت کے ہیں ان کے لیے سب سے پہلی ڈیوٹی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیا کریں؟ زبان کی۔ ان سے کسی نے کہا کہ کوئی چلہ بتائیں، داتا صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو چلہ شلہ رہنے دے، جنگل میں جا کے چلہ رہنے دے، ٹھنڈے پانی پہ کھڑے ہو کے وظیفہ رہنے دے، تو بس اپنی زبان سنبھال کے رکھ، ہو گیا چلہ تیرا چلہ، یہ زبان کی حفاظت کا۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس شے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ زبان ہے، یہ خطرناک چیز۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نا پتھر دھو کے منہ میں رکھ لیتے تھے کہ کوئی بولنا نہ پڑ جائے، کم باتیں، تھوڑی باتیں، جچی تلی باتیں، صاف ستھری باتیں، اتنی لمبی کہانیاں، اتنی آج کل سب سے زیادہ دل لوگوں کا گپ شپ میں لگتا ہے، گپ شپ شروع کر لو جتنی مرضی لمبی کرو۔ وہ بھائی اللہ کے بندے محتاط بولی، تھوڑے لفظ، اچھی باتیں، خوبصورت لب و لہجہ، انداز کے اندر خوبصورتی۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے بندے روٹی تھوڑی کھاتے ہیں اور چسکے والی روٹی بہت ہی تھوڑی کھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کھانا وہ والا کھایا جائے جس میں زیادہ ذائقہ، مقصد کمر سیدھی کرنا ہے، مقصد موج کرنا، یعنی سویرے ایک آنڈا بھی بنا لو تے رات والا سالن بھی گرم کر لو تے اچار بھی لے آو تے روٹی اجے کھاندا پیا تے نال آندا اج میں تانوں گوشت نہ لیا دیاں دوپہر جوگا، میں سنیا سونے جے کریلے بھی آئے نے۔ یہ کام اللہ والے، یہ کام وہ کہتے کھانے نہیں آئے دنیا میں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے، اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں زیادہ ڈکاریں لے گا قیامت کے دن بھوکا رکھا جائے گا، تھوڑا کھائیں۔ یہ طریقت کی تعلیم ہے جو ہمارے اللہ والوں نے ہمیں۔ یہ بہت زیادہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، کیسے عشاء کی نماز لمبی پڑھیں گے، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ سوئیں گے، فطری بات ہے۔ اور دوپہر کو روٹی کھا لیں اسی وقت نیند آ جاتی، آنکھیں کھلتی نہیں۔ اور میں تو اب اتنی سخت بات بھی نہیں نہ کر سکتا، ویسے داتا صاحب نے کی ہے، کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے حضرت باجد بستامی سے پوچھا تھا کہ فرعون کوئی اور غلطی کر لیتا، بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ ڈاڈی بات داتا صاحب نے لکھ دی، کہنے لگے کسی نے حضرت باجد بستامی سے کہا کہ کوئی اور دعویٰ کر لیتا اور ظالم کچھ اور بن جاتا، رب بھی بن گیا معاذ اللہ۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں قول حضرت باجد بستامی کا ہے، فرماتے ہیں کہ اصل میں نا اس نے یہ دعویٰ اتنا نہیں کرنا تھا اور روٹی بڑی کھاتا تھا، کھا کھا کے پاگل ہو گیا، اس لیے اس نے دعویٰ۔ آپ دیکھ لیں ہمارے کھانے دیکھ لیں، آج کل پاکستان میں جو بزنس سب سے زیادہ چلتا ہے وہ ہوٹل والا بزنس ہے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگے ہوٹل زیادہ چلتے ہیں، وہ زیادہ چلتے ہیں۔ رب کریم کے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ کیا سونی دعا ہے جو میرے نبی نے اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے اہل بیت کو زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ اور یارو مانگا ہے رسول پاک نے، فقیری مانگی، سونے رب ان کو فاقہ دے، یہ فاقے کریں، یہ نہ ایک وقت روٹی کھائیں ایک وقت بھوکے رہیں۔ نبی پاک آپ کا کیا خیال ہے، سیدہ پاک مجبور ہے 3 دن فاقے کرنے کے؟ اور نہ یہ دنیا کیا، وہ تو جنت کی مالکہ ہے، جسے وہ چاہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائی آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ کے بندوں نے اپنے بولنے پر، اپنے کھانے پر، اپنے دیکھنے پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے آنے جانے پر پابندیاں لگا کے رکھی، پابندیاں۔
اب تو آپ یقین کریں کہ بہت بڑے آدمی سے کئی دفعہ اتنی چھوٹی بات سننے کو مل جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اے دونوں ہی سلام چنگا سی، نیڑے آ کے تو کام ہی گوایا ہے، پہلے دور تھے تو حسن زن صحیح تھا، پھر قریب جا کے تو ماحول، اتنی باتیں، اتنی کہانیاں، اتنی سٹوریاں، اتنی داستانیں، شے کوئی بھی نہیں۔ آپ ایک بات کہیں، توجہ ہے میری بات پر، لیکن سونی کر کے کہیں، ایک بات کہیں لیکن اچھی کر کے کہیں۔